پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے اس وقت سیاسی گہما گہمی جاری ہے. الیکشن مہم اپنے جوبن پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت دنوں سے ہی الیکشن کیمپین کر رہی تھی جہاں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کرتی ہوئی نظر آئی, لیکن جیسے ہی انتخابات کی ڈیٹ فائنل ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی. پچھلے 3 دنوں سے ہمیں مسلم لیگ نون ایکٹیو نظر آئی اور اب وہ جلسے بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ میاں صاحب نے کل ایک انتخابی ریلی تھی اس میں بھی شرکت کی. آج مریم بی بی نے بھی لاہور میں اپنے الیکشن آفس کا افتتاح کیا. اس وقت تنقید کی جا رہی ہے. آج مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جو 15 سال سے اقتدار میں ہے ان کو اب پنجاب یاد آیا اور ان کے پاس گنوانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں ہیں. ہم نے ترقی کی, موٹر ویز بنائی ہیں اور ہمارے ساتھ ہم اگر گننا شروع کریں تو 1500 منصوبے ہیں. لفظی وار اس وقت جاری ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ شعر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے شکار کرے پھر میں باہر آؤں گا. انہوں نے اپیل بھی کی ہے مسلم لیگ نون کے کارکنان سے کہ وہ ووٹ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو تاکہ انتقامی سیاست سے بچا جا سکے. پاکستان تحریک انصاف کس سے بھی کل انہوں نے اپیل کی تھی. اس پہ مزید بات کریں گے. میں جوائن کیا محترمہ سحر کامران صاحبہ نے, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. سحر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی بہت شکریہ. کس طرح دیکھتی ہیں, ایک تو چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پنجاب کے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں, بڑا زبردست کراؤڈ بھی ہمیں نظر آیا, خود ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں بڑی ایکٹیو ہیں, اسٹیج پہ نظر آئیں. لاہور میں بہت عرصے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا پچھلے دنوں. اب اوورال پورے پنجاب میں ہی جلسے بھی ہو رہے ہیں, کراؤڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, چونکہ مخالفین مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ آپ 15 منصوبے بھی نہیں بنا سکے, دے سکے 15 سال دور اقتدار میں, تو وہ تو گنوا رہے ہیں ابھی سے کہ ہمارے پاس تو اتنے پروجیکٹس ہیں کہ الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کبھی سیکیورٹی سچویشن کی بنیاد کے اوپر, کبھی کسی اور طریقے سے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے دور رکھا جائے, تو دیکھیں پنجاب اور اسپیشلی لاہور پیپلز پارٹی کی برتھ پلیس ہے. جی, پیپلز پارٹی کا ووٹر موجود ہے, کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور آپ کو متحرک نظر آ رہا ہے اب. ٹھیک ہے, ہم نے پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی تھی, اور ہم نے یہ نہیں انتظار کیا کہ کوئی ہمارے کچکول میں کوئی جو ہے اقتدار رکھ کر دے گا. ہم نے جو ہے عوام سے رابطہ کیا, ہم نے اپنی الیکشن کمپین چلائی. آج سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے مینیفیسٹو بھی دیا, جس کے پاس ایک پروگرام ہے جو کہ عوامی معاشی معاہدہ ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کمپین پہ بھی فوکس ہے, اور ان کے حواس جو ہے, اب وہ کہتے ہیں نا حواس باختہ, جی, کہ اب ان کے حواسوں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھا گئی ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے عوام کو شناخت بھی دی اور سیاسی شعور بھی دیا. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا. پیپلز پارٹی نے آئین پاکستان کی خالق بھی ہے, اس نے صوبوں کو خود مختاری بھی دی اور وسائل بھی دیے, وفاق کو مضبوط بنایا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو 18ویں امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, صوبوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کو بہترین خارجہ پالیسی دی, عوام کو بنیادی حقوق دیے, روزگار دیا, آمدنی اور اخراجات آمدنی اور اجرت میں اضافہ کیا. جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تنخواہیں بڑھتی ہیں, پینشن بڑھتی ہے, اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں. خواتین کے حقوق کی بات کریں تو صرف پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے مسلم دنیا کو پہلی خاتون وزیر اعظم دی. جس سی پیک کی یہ بات کرتے ہیں اس کی بنیاد سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈالی. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگر ایٹمی طاقت نہ لے کر آئے ہوتے شہید ذوالفقار علی بھٹو تو یہ تو ویسی دھماکوں سے بھاگ رہے تھے. ان کے دور حکومت میں ہوا, یہ ان کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. بہرحال یہ ان کی عادت ہے کہ دوسروں کے منصوبوں پہ اپنی تختی لگانے کی. اسی طریقے سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ تمام جو ہے نا کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا. ٹھیک ہے, اس میں سحر یہ آپ نے ماضی کا ذکر کیا, اس میں کوئی شک نہیں, کریڈٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی 8 سے 13 کے. مجھے بتانے دیں نا, مجھے آپ 5-10 منصوبے تک گنوانے دیں, مجھے یہ بتانے دیں کہ صحت کا مفت جدید ترین نظام سندھ میں ہے. اور میں تو ان کو کہتی ہوں آپ جو علاج کے لیے بار بار باہر جاتے ہیں, آپ کا علاج ہم سندھ میں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، سائبر ڈائیو بھی ہے. سیر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ آپ ان کا علاج پنجاب میں 8 فروری کو کریں تاکہ پھر مزید ان کو سندھ نہ آنا پڑے. علاج کے لیے آئے ہیں، علاج کے لیے آئے ہیں، ہم فری فیسلٹی دے رہے ہیں، ہم علاج کے لیے آئے ہیں اسی لیے، اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ نے جو سونے کی سڑکیں بنائی ہیں، نالے بہ رہے ہیں. یہ میں کہتی ہوں آ کے ذرا حلقوں کے یہ اترے نا اپنے شاہانہ تخت سے، ذرا یہ رائے گنج کے محلات سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے. دیکھیں سڑکوں کے اوپر یہ بہتے ہوئے نالے دیکھیں، یہ لوگوں کی جو ہے مفلسی دیکھیں. لوگ تو آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے منتظر ہیں، لوگ تو آج بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بارشیں پورے ملک میں ہوئی، ریہیبلیٹیشن صرف سندھ میں ہوئی، ڈیمیج گھر صرف سندھ میں بنا کے دیے، گھروں کی ملکیت صرف سندھ میں دی. جو متبادل انرجی کے ذرائع ہیں، سولر انرجی، ونڈ انرجی، نیوکلیر انرجی، ٹھیک سر، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ذرا اب 8 فروری کو پتہ بھی چل جائے گا اور ذرا ووٹ پڑیں گے. ایک چیز جو ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون دعوے ضرور کر رہی ہے کہ ہم 100 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے لیے جیت جائیں گے، لیکن بظاہر جو سروے رپورٹس آ رہی ہیں، جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. آپ ذرا وہاں پہ موجود بھی ہیں، آپ لوگ اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اس وقت جلسے، اور مسلم لیگ نون کراؤڈ نظر آ رہا ہے ہمیں جلسوں میں، لیکن کیا ووٹرز کنورٹ ہو پائیں گے، ان کی طرف جائیں گے؟ اور ایک جو سب سے زیادہ ایک اس وقت اہمیت اختیار کر گئے ہیں وہ ہے آزاد امیدوار، اور یہ تقریباً کوئی 65% اس دفعہ بن رہے ہیں اگر ہم پرسنٹیج نکالیں تو. یعنی آپ سمیت مسلم لیگ نون کو ڈیپینڈ کرنا ہوگا آزاد امیدواروں کو، ان کو ظاہر ساتھ ملانا ہوگا. تو اس سائنس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ پنجاب سے لیڈنگ پارٹی کے طور پہ سامنے آ سکے؟ دیکھیں اس وقت تو میں سمجھتی ہوں وہ لاہور سے بھی خائف ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی جو نا سوچ سمجھ کے کہیں جلسے کر رہے ہیں. 2 دن سے شروع کیا انہوں نے ایکٹیویٹی، اور ان کو مجھے ابھی لگتا ہے بدعواسی ابھی سے طاری ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب لاہور کی سڑکوں پہ چل کے تو دیکھیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ووٹر ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ہم تو موجود ہیں، ہمیں تو آپ ہر گلی میں پائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری ہر علاقے میں گئے ہیں، ہر جو ہے وہ حلقے میں اپنے گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، ان میں گل مل گئے. ذرا مجھے دکھائیں نا نواز شریف صاحب بھی ذرا عام لوگوں کے ساتھ ذرا چل کے دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا جو خوف ہے وہ اسی لیے تو الیکشن جاتے نہیں تھے. ٹھیک، تو اس میں ایک چیز اور بھی ہے، چونکہ آج شہباز شریف صاحب نے ذکر کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2013 سے 18 تک کسی کو سیاسی قیدی نہیں بنایا. آپ نے سندھ میں قیدی بھی رکھے ہوئے ہیں، اپنی نجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں. تو شہباز شریف صاحب ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام نہ لگائیں، آپ اپنا خیال کریں اور وہ جیلیں ختم کریں پہلے. دیکھیں بات یہ شہباز شریف صاحب کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ ان لوگوں نے یہ شریفوں کا وسیلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سندھ میں نفرت اور تقسیم کو ہوا دی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی سندھ آ کے دیکھا ہے؟ یہ تو چاہتے تھے خرکول کا منصوبہ بھی نہ چلے. انہوں نے تو پاکستان اسٹیل مل کی بھی گیس بند کر دی تھی. یہ تو چاہتے تھے کہ صوبوں کو کوئی وسائل بھی نہ ملے. یہ تو چاہتے تھے ہمارے یہاں، انہوں نے موٹر وے کے یہاں پہ سارے وسائل ادھر لگا دیے سی پیک کے، اور ہمیں کہا کہ سپر ہائی وے کا نام موٹر وے ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے، ان کی نیتیں ہیں خراب. یہ ہمیشہ جو ہے ایسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں جو لسانی جماعتیں ہوں، جو کہ تقسیم کو ہوا دے، یا جو ایسے گروپ ہو جو کہ جو ہے سندھ کی یکجہتی سے جو ہے خائف ہو، یا پاکستان کی یکجہتی سے خائف ہو. تو انہوں نے تو ہمیشہ اس قسم کا رویہ رکھا ہے. تو یہ تو آتے ہیں سندھ میں موسمی بٹیروں کی طرح. اور شہباز شریف صاحب نے اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ سندھ سے الیکشن لڑ لیں. انہوں نے ایک حلقے سے الیکشن لڑنے کا دعویٰ کیا اور پھر بھاگ گئے. ٹھیک، اب اس دفعہ تو خیر انہوں نے کہا کہ چلیں اب دعویٰ بھی نہیں کر رہے، اب لڑ بھی نہیں رہے چونکہ ووٹ ہی نہیں پڑتے. دوسرا ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ کے پی میں بھی انہوں نے کیے، سندھ میں تو خیر ہے ہی، گجرات میں موجود تھے. آج کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ جلسے تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور لاہور کا جو آپ نے خود ذکر بھی کیا، ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی لاہور سے رکھی گئی تھی، کم بیک کر رہے ہیں. 2013 سے 18 کے درمیان ہم نے دیکھا کہ سیاسی سپیس آپ کو نہیں مل سکی، ووٹر واپس پلٹ رہا ہے، واپس آ رہا ہے. چونکہ پنجاب کی سیاست میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹی ایل پی نے جو ووٹ توڑے، کچھ آپ کے ووٹ تھے پی ٹی اے کے، نون کے بھی، تو مذہبی فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہے، یا جو لبرل ووٹ ہے وہ اگین پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آئے گا اس دفعہ؟ چونکہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उस तरह कैंपेन नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी जमातें कर रही हैं? लेकिन बात ये है, पीपल्स पार्टी अपने नजरिए पे इलेक्शन लड़ती है। एक वाहिद जमात है जिसके पास एक मैनिफेस्टो है, 10 नुकाती प्रोग्राम है, एक क्लियर जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है कि हमने 5 साल में तनख्वाहें जो है वो दुगनी करनी है, हमने जो है लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है 300 यूनिट तक, हमने जो है लोगों को जिनके जो लोग मुस्तहिक हैं उनको घर बना के देने 30 साल, तो हम सिंध में बना रहे हैं, यानी हम वो बातें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रीन एनर्जी पार्क बना रहे हैं, हमने क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इसी तरीके से सेहत कार्ड जो है हमने जो है वो सेहत का मुफ्त निज़ाम दिया है सिंध के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि मुफ्त निज़ाम सेहत का जदीद करें, पंजाब में भी हो ताकि पंजाब के लोगों को बाहर इलाज ना कराना पड़े। इस तरह से किसानों के लिए किसान कार्ड, मजदूरों के लिए जो है मजदूर कार्ड, इसी तरीके से यूथ के लिए यूथ सेंटर्स, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके तालीमी इदारों को इंडस्ट्रीज के साथ मुंसलिक करना, उनको कैरियर काउंसलिंग देना, उनको स्टाइपेंड देना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी करना, मुफलिसी का मुकाबला करना, भूख मिटाओ प्रोग्राम। तो ये तमाम पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा एक जो है ना एक प्रॉपर एजेंडा है जो है माशी बहाली का। ठीक है, पीपल्स पार्टी उस पर काम कर रही है। हम तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं और आवाम से, अपने वोटर से। हमें जो है ये लोग बैठे कि इनको कोई जो है ना आके VIP लॉन्च खोलकर देगा, स्टेट लॉन्च खोलकर देगा और इनको जो है टिकट देगा जो इक़्तिदार पे लैंड कर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सहर कामरा साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बता रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोग क्यों वोट देंगे और क्या वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून दोनों आमने सामने भी हैं और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करिए चीज़ें बेहतर हो सके ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 की पोजीशन पे जा सके। बहुत बड़ा मुश्किल होगा, अभी ज़ाहिर है इतने कैंडिडेट भी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पे। दूसरा, जब हम सिंध की बात करते हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरऑल तो मजबूत है, कराची डिवीज़न में बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ पे चूँकि हमने बलदियाती इंतखाबात में देखा जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के पास मिलाकर अक्सरियत होने के बावजूद वो अपना मेयर तो नहीं ला सके। इस पे भी बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन मेयर वो अपना लाने में कामयाब हो गए। जनरल इंतखाबात और इसमें जब हम बात करते हैं जमात इस्लामी की तो उनकी क्या तैयारी है, वो कैसे कम बैक करेंगे। कराची डिवीज़न में 22 की 22 नशिस्तों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट भी खड़े किए हैं और मुकाबला भी किया जा रहा है, मुनज़्ज़म जमात है ज़ाहिर है। क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है और क्या सरप्राइज़ हो सकेगा कराची डिवीज़न से, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा उस तरीके से हिस्सा नहीं ले पाएगी तो कोई सरप्राइज़ मिलेगा। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर उसामा रज़ी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब कुछ बेहतर हुआ जी है। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं कराची डिवीज़न आप की तमाम ज़रा तमाम नशिस्तों पे कैंडिडेट भी मौजूद हैं, बलदियाती इंतखाबात में हमने देखा टर्न आउट लो रहा, लेकिन ज़रा आपके पास बेहतर नंबर्स आए, PTI के साथ आप मिलके अपना मेयर ला सकते थे, जो कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। बट अगेन 8 फरवरी को जमात इस्लामी कराची में सरप्राइज़ देगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। सरप्राइज तो क्या है, शहर की पूरी राय बिल्कुल वाज़ेह है और जिस तरह से बल्दियाती इंतखाब में पूरे शहर में जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें लेकर इस वक्त शहर की नंबर 1 इंतखाबी पार्टी है और यही ट्रेंड आवाम का, यही मूड जो है कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी नज़र आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि शहर कराची इतना तबाह और बर्बाद हो गया है और इतना जुल्म इसके ऊपर हुआ है कि अब मजीद जुल्म की जो है वो गुंजाइश बाकी नहीं है। और इस सारी तबाही और बर्बादी में कि यहाँ पे पानी का बहरान है, बिजली का बहरान है, गैस नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई है, कोई अमन व अमान नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर कोई जमात अवाम के मुतालबों को लेकर चल रही है तो वो जमात सिर्फ जमात इस्लामी है और कोई आवाज़ इस पर उठा रहा है तो वो हाफिज नईमुर रहमान की आवाज़। ठीक डॉक्टर साहब, इसलिए शहर के पास वाहिद चॉइस जो है वो सिर्फ तराजू की चॉइस है, ठीक, इसके अलावा अब कोई चॉइस नहीं।
ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، حافظ نعیم اور رحمان صاحب کی اگر ہم بات کریں، پوری جماعت ہی کی بات کریں کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایشوز جینوئن ایشوز عام شہریوں کے قطع نظر کہ آپ کے وہ ووٹر ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا، آپ نے لوگوں کے کام کیے، بلدیاتی انتخابات میں ذرا لیڈنگ پارٹی آپ ہے، میئرشپ آپ کو نہیں ملی، کیوں نہیں ملی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوں تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ابھی بھی کچھ سروے اس طرح کے آئے ہیں، جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جماعت اسلامی کو لوگ پسند کرتے ہوئے بھی ووٹ نہیں دیتے، آپ کا ووٹر اس طرف کیوں نہیں جا پاتا جب صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے کراچی میں تو ایسی بات نہیں ہے، اور اب چونکہ لوگ بقیہ تمام پارٹیوں کو، تمام جو آپشن تھے ان کو استعمال کر چکے ہیں، اور سب نے کراچی میں تباہی و بربادی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا ہے، یا تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی ہے، یہاں پہ کبھی کسی نے آنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کوئی اسلام آباد سے، یا پھر یہ ہے کہ سب نے تباہی و بربادی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جیسے پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، ان تینوں پارٹیوں نے تو بالخصوص مل کر جو ہے وہ کراچی کو لوٹا ہے اور کراچی کو تباہ و برباد کیا ہے، لہذا اب یہ تو آپشن میں نہیں ہے۔ ٹھیک، بقیہ جو آپشن میں ہو سکتا تھا وہ بلہ ہو سکتا تھا، اور بلے کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا ہے، جس کی ہم نے شدید مذمت کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ کسی سے نشان چھینا جانا چاہیے تھا تو وہ تو پیپلز پارٹی ہے جو ایک خاندان کی پارٹی ہے، وہ تو نون لیگ ہے اس جو میں ایک تو خاندان کی پارٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو چھوڑ کے باقی سب نشان چھین لینے چاہیے تھے پھر؟ نہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پہ اگر ہونا ہے تو پھر تو ساری پارٹیوں کے ساتھ یہی کریں نا، ایک میں پارٹی وہی کے کہہ رہا ہوں ساتھ ایسا کہ سلوک۔ پھر آپ کی جماعت کو چھوڑ کے، چونکہ آپ کے ہاں تو ہے سب چیزیں فالو نہیں ہوتی وہ ہیں، صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، پھر تو کوئی بچے گا نہیں، لیکن پھر سب کا نشان چھینے نا، ہاں ایک پارٹی کا نشان کیوں چھین رہا ہے؟ وہ اس اور کے ایک پارٹی کا نشان ادھر چھینا ہے، وہ آزاد امیدوار پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آصف علی زرداری کی رال ٹپکنے لگی ہے میں کہ اسی ہم پہ آ رہا آزاد تھا کینڈیڈیٹ کے ڈاکٹر ساتھ مل سامان کر رضی جو ہے صاحب، وہ۔ میں اسی پہ آ رہا جی تھا کہ کل سے یہ ایک نئی بحث ہو چکے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ظاہر آپ بہت سینئر ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے؟ ایک تو جو دو بڑی جماعتیں اپنا پرائم منسٹر لانے کی دعویٰ دار ہیں وہ انتخابی اتحاد کر رہی ہیں، ماضی میں ابھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بات ہے 65% ہمارے اس الیکشنز میں، چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آزاد پہ چلے گئے تو ان کو بھی ملا کے 65% جو اسمبلی ہماری آ رہی ہے وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ آ رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے اور آپ نے اشارہ بھی دیا، تو ابھی سے میچ فکس کیے جا رہے ہیں کہ کہاں سے اگر لوگ جیتیں گے تو ہم نے کدھر شامل کروانے، تو یہ اور چھوٹی نہیں جماعتوں کے دیکھیں، میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ جی جب بلے کا نشان تھا، آپ کو یاد ہوگا بلدیاتی انتخابات میں جی جی عمران خان صاحب نے غیر مشروط حمایت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر ہمارا میئر ہوگا، اور یہاں ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کا میئر نہیں، یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ جو جی ڈی ہے ان کا میئر نہیں آنا چاہیے، جی پی ڈی ایم پی کا ڈی ایم میئر نہیں آنا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے جماعت اسلامی کے میئر کو جو ہے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کے 62 میں سے 32 نمائندے جو ہے انہوں نے جو ہے تیر کو اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا، انہوں نے یونین کونسل جو ہے وہ بلے کے اوپر جیتی، اور اسمبلی میں جا کر انہوں نے ووٹ جو ہے تیر کو دے دیا، جبکہ ان کے پاس بلے کا نشان تھا اور قانونی پابندی ہے۔ اب تو آزاد امیدوار کے اوپر کوئی قانونی بندش بھی نہیں ہے، وہ جس کی طرف چاہے جا سکتا ہے، اس کو ڈی سیٹ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے آصف علی زرداری یہ بیان دے رہے ہیں کہ ان کو ملا کر حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خرید کر یا دھونس دھاندلی کے ذریعے ان کو دبا کر، اغوا کر کے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال لیکن ڈاکٹر کر کے۔ سامہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی طرح رہا اور جو پی ڈی ایم 2 ظاہر بن جائے گی نا، جو ہم نے ماضی میں دیکھا 11-12 جماعتیں مل کر اقتدار میں تھی، کیا حال ہوئے، آج بلاول بھٹو اس کو ڈساؤن کر رہے ہیں، وہ اپنی وزارت خارجہ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حکومت کی تعریف نہیں کر رہے، اس کی غلطیوں کی نہیں، وہ تو اونرشپ۔ بچہ ہے اور یہ نورا کشتی لڑ رہے ہیں، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ٹھیک، ہیں۔ تو سر اس یہ لیے کل ملا کے کوئی 17-18 جماعتیں بنتی ہیں، اگر یہ ساری سیٹیں اپنی تھوڑی تھوڑی مینج کر لیتے ہیں، اگر ہم سپوز کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1.5 سال بھی گزار پائیں گے 18 جماعتیں مل کر اقتدار میں؟ نہیں، یہ تو ان کی تو کارکردگی یہ ہے کہ ان کو تو 18 گھنٹے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ جمہوری طریقے سے اقتدار میں نہیں آتے،
سازشوں کے ذریعے، بیک ڈور کے ذریعے، چور دروازوں کے ذریعے، عوام دشمنی کے ذریعے جمہوریت کا گلا گھونٹ کر جو ہے یہ یہاں تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے ان کو تو یہ تو ملک کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہے. اگر ملک کو مزید تباہ و برباد کرنا ہے تو آپ کراچی میں ایم کیو ایم کو لے کر آ جائیں، جس کو اور یہ تو ایم کیو ایم ہے بھی نہیں، تو ایک جعلی ایم کیو ایم ہے، فراڈ ایم کیو ایم ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے جس کا نام ایم کیو ایم رکھ بہت دیا گیا ہے. شکریہ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اس دفعہ جو جس طرح کی حکومت آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، بظاہر بڑا مشکل ہوگا کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت حاصل کرنا. ظاہر ہے تمام جماعتیں، اور یہ چیزیں الیکشن سے پہلے ابھی الیکشنز ہوئے نہیں ہیں، رزلٹس نہیں آئے، لیکن سب کو پتہ ہے، تو وہ جوڑ توڑ میں لگ گئے ہیں آزاد امیدوار ادھر شامل کرانے ہیں. تو دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن جمہوری سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کر سکے، ہماری اکانومی بہتر ہو سکے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.